اس بار خاص طور سے جب میں آ رہا تھا اس سے پہلے مجھے ایک دعوت نامہ ملا سراج الدین صاحب کی طرف سے، اور نئے دبستان جو اردو کے قائم ہوئے ان کے لیے جب مجھے مدعو کیا گیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں جلگاؤں کے لیے، وہاں سے اورنگ آباد، پھر ممبئی کے لیے، یہ اردو کے نئے دبستان ہیں، اور یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں سے ملاقات کروں، پرانے اور میرے جو سینئر مصنفین ہیں ان سے ملاقات ہو، میں اپنے اس مشن کو، اپنے پیغام کو ان تک پہنچاؤں کہ اس میں میرا ساتھ دیجیے، اور بچوں کے ابتدائی نصاب کو کہانیوں کی شکل میں بدلنے میں آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ یہ ایک مہم تیز تر ہو سکے اور بہتر لکھنے والے پیدا ہو سکیں، اور بچوں کے لیے تعلیم جو ہے سزا سے مزہ میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اصل میں تحریک کی وجہ یہ ہے کہ میں جب مغربی ممالک میں رہا ہوں اور گیا ہوں تو تقریباً 60 ممالک میں اب تک میں جا چکا ہوں۔ وہاں کی جو تعلیمی نظام ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ بچہ ہنستا ہوا اسکول جاتا ہے، روتا ہوا نہیں جاتا ہے، اور ہنستا ہوا ہی واپس آتا ہے، تو بھائی ہمارے یہاں بچہ روتا ہوا جاتا ہے اور روتا ہی ہوا واپس آتا ہے تو کہیں کچھ خرابی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا تعلیمی نصاب ابتدائی اور ثانوی، بالخصوص ثانوی، ان سے کہیں بہتر ہے ہندوستان میں، لیکن ہمارا طریقہ تعلیم دنیا کے ناقص ترین طریقوں میں سے ایک ہے، جو بچوں کے لیے یہ سزا کے بجائے، مزہ کے بجائے سزا اسے تعلیم کو بنا دیتا ہے۔ وہ طریقہ تعلیم جب دیکھا، میری اپنی بیوی جو ہے وہ اسکول کی ٹیچر ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہیں اسی طریقے سے تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور سائنس پر میں کہانیاں بہت زمانے سے لکھتا آ رہا ہوں، 15-20 سالوں سے، اس لیے اس کام کو نصابی تدریسی جتنا بھی نصاب ہے اس کو میں نے کہانیوں کی شکل میں ڈالنا شروع کیا۔ یقیناً یہ کسی ایک شخص کے بوتے کی بات نہیں ہے، اکیلا کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اور اس لیے اسے راہیں ہموار کرنی پڑیں گی کہ اور لوگ آگے بڑھیں، الگ الگ مضامین میں وہ اس طرح کی کہانیاں لکھنے کا عزم کریں اور اس مہم کو آگے پہنچائیں۔ آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ کون کون سی کلاسز کے لیے کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے یونیسکو کا ایک سلیبس میرے ہاتھ لگا تھا، اور میں نے اس میں پہلی کلاس سے 5ویں کلاس کے لیے سلیبس پایا، تو اس نصاب پر میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی، تو اس لحاظ سے پہلے سے 5ویں تک کی کتابیں جو سائنس کی میں نے تیار کی ہیں وہ کسی بھی وقت شائع ہو سکتی ہیں، وہ یونیسکو کے سلیبس پہ ہے۔ میں نے یونیسکو کا سلیبس کیوں لیا؟ اس لیے کہ NCERT کا کوئی سلیبس سائنس کے لیے پہلے سے 5ویں تک کے لیے نہیں ہے، 6 سے 7ویں سے 8ویں ان کے لیے NCERT کی کتابیں کے بیس بنا کر میں نے اس سلیبس کو کور کیا اپنی کہانیوں میں۔ تو اس طرح سے میری یہ 8 کتابیں ہیں جو تقریباً 5-7 سال میں مکمل ہوئی ہیں، اور اسی سلسلے میں میں ہندوستان آیا، اور اورنگ آباد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مستقبل کا لائحہ عمل یہ ہے کہ میں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، مصنفین سے، تمام ادیبوں سے، اور مستقبل کے جو ہمارے ذمہ دار شہری بنیں گے ان بچوں سے خطاب نہیں کرنا، بلکہ انٹریکٹ کرتے ہوئے انہیں اس میں شامل کرنا ہے۔ وہ بچے بھی وہی کہانیاں لکھ سکتے ہیں۔ 8ویں کلاس کا سائنس کا بچہ پہلی کلاس کے سائنس کے بچے کے لیے کہانی لکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے چراغ روشن ہونا جو ہے وہی مقصد ہے، اور اس مہم کا کامیاب یا ناکام ہونا اسی پر منحصر کرتا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں چاہے پہلی جماعت ہو یا MA ہو، میں خود اعلیٰ تعلیم سے وابستہ رہا ہوں،
हमारे यहाँ स्पून फीडिंग की जाती है, चमचे से हम उसके मुंह में लुक़मे रखते हैं। एमए में जब मैं पढ़ाता था एमए के बच्चों को, तब भी मुझे लेक्चर देने पड़ते थे, पूरा सिलेबस कवर करना है, A to Z मुझे पढ़ाना है, वरना इम्तिहान में वो कापियाँ फाड़ते और बाहर निकल आते हैं कि ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं गया, इस पे इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एमएड में या एमए में या किसी भी ग्रेजुएशन लेवल पर कोई लेक्चर नहीं देता है टीचर। वहाँ इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी क्लासेस होती हैं। वो आता है ये टॉपिक है, ये उसमें चीज़ें हैं, ये उसके रिसोर्सेस हैं, आप जाइए पढ़िए और लिख के लाइए, ये लाएंगे, ये लाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रेजेंटेशन होगा, उस पर बहस होगी, मैं कमियाँ या अच्छाइयाँ बताऊँगा, उन्हें आप दूर करेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो वहाँ पढ़ने के लिए इतना सामान उसे दे दिया जाता है कि वो बखुशी उसे पढ़ता है और प्रेजेंट करता है। तो स्पून फीडिंग नहीं की जाती है। ये तरीक़ा तालीम कहीं बेहतर है, लेकिन तालीमी निसाब हमारा स्कूलों का वहाँ से कहीं बेहतर है।